حیدری شوری امام زمانہ بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد رحم الله من يقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ابعث هاتين السورتين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير معطر کریں اپنی زبانوں کو ذکر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم النبیین حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل ارباب دانش عزاداران سید الشہداء دعا ہے کہ پروردگار آپ مومنین کا اس مقدس مقام پہ چل کر آیا عبادت شمار فرمائے اور آشوب دور میں جو حاجات لے کے آئے ہیں خالق کل شے مالک کل شے ذکر کے صدقے میں وارثان ذکر کے صدقے میں مومنین کی خدایا تمام تر حوائج شرعیہ کو پورا فرما سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے دنیا و آخرت میں ایک پلک جھپکنے کے وقت کے لیے ہمیں خاندان نبوت سے جدا نہ فرما ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما مولا کے اعوان و انصار میں شامل ہو کر مولا کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے حاجات کی برابری کے لیے پڑھے صلوات محمد و آل محمد کے کل میں نے عرض کیا کہ حسین علیہ السلام خریدار آدمیت تھے، خریدار
انسانیت ہے، ضروری نہیں کہ یہ انسانیت کسی اعلیٰ ذات کے آدمی کے پاس ہو تو حسین اس کو خریدتے ہیں، کسی چھوٹی ذات کے آدمی کے پاس ہو تو اس کے خریدار نہیں ہیں۔ نہ، حسین علیہ السلام کی نظر میں اعلیٰ ہے ہی وہی جو آدمیت کا حامل ہے، جو انسانیت کا حامل ہے۔ لہٰذا اگر سیاہ رنگ کا حبشی غلام، اس کے اندر اتنی انسانیت کی رمق ہے کہ وہ بھی بھوکا ہے اور حیوان بھی بھوکا ہے، تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے ہی جو روٹی اس کو ملی ہے اس سے کاٹ کاٹ کر حیوان کو بھی دیتا ہے کہ اس کی بھی بھوک ختم ہو جائے۔ مولا کو یہ عمل پسند ہے۔ اگر آج کی اس دنیا میں کوئی مومن کسی حسینی کو اپنے مال سے، اپنے اسباب سے، اپنے گھر سے، اپنی جو بھی خدا نے اس کو دیا اس میں سے کچھ حصہ دے دے، کیا حسین ابن علی کو یہ پسند نہیں ہوگا؟ کیا اس شخص کے خریدار نہیں ہوں گے میرے مولا؟ مولا اس بندے کے خریدار ہیں۔ غلاموں کو کوئی زیادہ روٹی نہیں دے کے جایا کرتے تھے، غلام ایک حیوان کی طرح ہوتے تھے، جیسے اب بازار سے یا منڈی سے بھیڑ بکری خرید کے لے کے آتے ہیں تو بھیڑ بکری کو بھی بہرحال فربا کرنے کے لیے، موٹا کرنے کے لیے زیادہ اس کو خوراک دی جاتی ہے، غلام کو بس اتنی ہی دی جاتی تھی کہ یہ مرے نہیں، زندہ رہے تاکہ ہماری خدمت کرتا رہے، مرے نہیں، باقی اس کو جس کو اتنی روٹی ملی اور اس سے بھی وہ حیوان کو دے رہا ہے، ہاں، تو اس میں انسانیت ہے، اس میں آدمیت ہے، اس میں دوسروں کا درد پایا جاتا ہے۔ یعنی حسین علیہ السلام اس بات کے خریدار ہیں کہ میرے اور آپ کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ دوسروں کا درد ہونا چاہیے۔ شاعر نے کہا کہ بنی آدم اعضائے یک دیگرن کہ در آفرینش ز یک گوہرن، کہ اولاد آدم ایک دوسرے کے پارٹس ہیں، ایک دوسرے کا حصہ ہیں، کہ آفرینش میں، خلقت میں یہ ایک ہی گوہر سے بنے ہیں۔ اگر از غم دیگراں غافلی نہ باید کے نامت نہد آدمی، اگر آپ کو دوسروں کا درد اپنا درد نہیں لگتا تو پھر آپ کو آدمی کہلوانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اگر از غم دیگراں غافلی نہ باید کے نامت نہد آدمی، پھر اس وقت آپ کو اپنے آپ کو آدمی نہیں کہلوانا چاہیے، جب آپ کو دوسروں کا غم اپنا غم نہیں لگتا، دوسروں کا درد اپنا درد نہیں لگتا۔ لہٰذا آدمی وہ ہے کہ جس کو انسان تو کیا، حیوان کو بھی تکلیف میں دیکھے تو وہ برداشت نہ کر سکے، حیوان کو بھی تکلیف میں دیکھے تو برداشت نہ کر سکے۔ متعدد واقعات ہمارے پاس علماء کرام کے، مراجع عظام کے اس بات پر موجود ہیں کہ جنہوں نے حیوان کے ساتھ بھلائی کی۔ یہودی تھا، یہودی تو بارش ہوئی تو برف باران ہوئی، یعنی برف پڑی، تو بڑے کنجوس ہوتے ہیں یہ لوگ، بہت زیادہ سخی نہیں ہوتے، لیکن کنجوس ہونے کے باوجود چاول کے چند دانے اٹھا کے تو برف کے اوپر گرا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کا یہ چاول برف کے اوپر کیوں گرا رہے ہیں؟ چونکہ بارش برف والی ہوئی تھی تو برف جمی ہوئی تھی کافی۔ اس نے کہا کہ چونکہ برف جم گئی ہے تو زمین پر اب پرندوں کے لیے کچھ کھانے کو نہیں ہے، تو یہ چند دانے میں برف پہ پھینک رہا ہوں کہ شاید کوئی پرندہ آ کے اس کو کھا لے اور اس کی بھوک ختم ہو جائے۔ اس نے تنزیہ کہا کہ آپ کے چاول کے چند دانوں سے کس پرندے کی بھوک بجھنے والی ہے، اور یہ کیا کریں گے، چاول کے چند دانے آپ کے کریں گے کیا کہ جن کو آپ یہاں پہ ڈال رہے ہیں؟ اس نے کہا اگر کوئی خریدار ہوا تو اس کو خرید لے گا۔ اگلے سال جب وہ مومن حج پہ گیا کہ جس نے دیکھا تھا کسی یہودی کو چاول ڈالتے ہوئے، دیکھا تو یہودی بھی وہاں کعبہ کے گرد طواف کر رہا تھا۔ یہودی نے پہچان لیا، شانہ پکڑ کے کہا دیکھا کوئی خریدار آ گیا تھا جس نے مجھے ادھر سے کھینچ کے یہاں تک پہنچا دیا۔ کسی خریدار نے میرے وہ چند دانے چاول کے ڈالتے ہوئے اس نے دیکھ لیے تھے کہ جس نے مجھے ادھر سے کھینچ کر یہاں تک پہنچا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ حسین علیہ السلام انسانیت اور آدمیت کے خریدار ہیں، اور حسین علیہ السلام کے مکتب میں پسندیدہ ترین شخص ہی وہی ہے کہ جس کے اندر شجاعت ہے۔ یہ کام شجاعت چاہتا ہے، یہ بہادری چاہتا ہے۔ بہادری فقط تلوار چلانا نہیں ہوتی، بہادری یہ ہے کہ آپ کا نفس آپ کو روک رہا ہے، آپ کا باطن آپ کو شیطان ڈرا رہا ہے کہ آپ رائے خدا میں دیں گے غریب ہو جائیں گے، یہاں پہ بہادری دکھائیں۔
کہیں خدا ہے، جو رب الحسین ہے وہ میرا بھی رب ہے، جو حسین کا رب ہے وہ میرا بھی رب ہے۔ کربلا کے مظالم سے نکال کر، علیکم السلام، صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ کربلا کی اس تنگ و تاریک مصیبتوں سے بھری جگہ سے حسین علیہ السلام کو نکال کر کائنات کے دلوں کا سرور بنا دینے والا خدا کیا مجھے چند اقدام حسینی انجام دینے پہ غریب کر دے گا؟ لہذا حسین کے مکتب میں وہ شخص پسندیدہ ہے کہ جس کے اندر سیرت حسین پائی جاتی ہو، جس کے اندر شجاعت حسین پائی جاتی ہو۔ حسین علیہ السلام بہادروں کے مولا ہیں، دلیروں کے مولا ہیں، شجاعت کے مالکوں کے مولا ہیں کہ جن کے اندر بہادر، لہذا سخاوت کے لیے شجاعت چاہیے ہے۔ بزدل آدمی سخاوت نہیں کر سکتا، ڈرتا رہتا ہے کہیں یہ دے بیٹھا تو پھر جو ہے خالی ہو جاؤں گا، پھر میں کس کے سامنے ہاتھ جا کے پھیلاؤں گا۔ ٹھیک ہے کہ آدمی کو بہرحال اپنے معاملات میں جو ہے وہ کیس ہونا چاہیے، دور اندیش ہونا چاہیے، لیکن ہر وقت ہماری جمع تفریق سے ہمارے معاملات نہیں چلتے۔ متعدد مرتبہ پروردگار عالم ہماری آنکھوں کے سامنے معجزات ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے کہ خدا کی عطا آئی ہے۔ اور تو حسین علیہ السلام بہرحال اس طرح کے لوگوں کے خریدار ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بڑا مشہور واقعہ ایران میں عموماً پڑھا جاتا ہے کہ ایک جوان تھا، اصفہان کی کچی آبادی میں رہنے والا تھا۔ کچی آبادی یعنی اس جگہ پہ سارے شہر کا پانی گندا آ کے وہاں پہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس زمانے یہ والے جو سسٹم سیوریج کے ہیں یہ نہیں تھے، تو نام اس کا علی تھا اور اس گندے پانی کے کنارے ان کا گھر تھا، اس لیے اس کو کہتے تھے علی گندابی۔ علی گندابی یعنی اس کا گھر جو ہے وہ گندے پانی کے کنارے پہ ہے۔ تو اس طرح کے جو جوان ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ پرہیزگار، پڑھے لکھے، متقی تو ہوتے نہیں ہیں۔ تو مثلاً اس کا کام تھا بازار میں کسی کے گلے پڑ جانا، کسی کا گریبان پکڑ لینا، کسی کو چاقو مارنا، کسی سے لڑنا، کسی سے مار کھا کے آنا، کسی کو مار کے آنا، اس طرز کا وہ جوان تھا۔ تو ایک دفعہ علی گندابی نے بڑی اچھی ٹوپی سر پہ رکھی ہوئی، بالوں میں کنگھی کی ہوئی، نئے کپڑے پہنے ہوئے، دوست کے ساتھ سڑک پہ کھڑا تھا۔ یہ اچانک ایک خاتون کا پاس سے گزر ہوا۔ جیسے ہی علی گندابی نے دیکھا کہ یہ خاتون آ رہی، اس نے اپنی ٹوپی سر سے اتار دی، بالوں میں ہاتھ ڈال کے تو سارے بالوں کی کنگھی ونگھی توڑ کے ختم کر دی۔ ساتھی نے کہا کہ جاہل تجھے کیا ہو گیا، یکدم تو نے ٹوپی اتار دی ہے اور بالوں میں ہاتھ ڈال کے اپنی کنگھی بھی خراب کر دی ہے۔ اس نے کہا چپ کر۔ جب وہ خاتون گزر گئی تو کہا کہ یہ جو خاتون ہے یہ ہماری ہمسائی ہے، صبح شام ہم ان کے گھر سے آوازیں سنتے رہتے ہیں، اس کی اور اس کے شوہر کی ذرا برابر اپنے ایک دوسرے سے نہیں بنتی۔ میں آج اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، سر پہ ٹوپی تھی، بالوں میں کنگھی تھی، میں نے یہ ٹوپی اتار کے اپنے بال اس لیے خراب کر دیے ہیں کہ کہیں اس کا دل میری طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ اپنے شوہر سے تو وہ پہلے ہی ناراض ہے، کہیں اس کا دل میری طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ یہی بات خدا کو اتنی پسند آئی کہ وہی علی گندابی اس کو کھینچ کر نجف لے گئے۔ حرم امیر المومنین علی کے اندر اس کی آج قبر ہے، حرم مولا امیر علیہ السلام۔ قصہ میں نے سارا ختم چھوڑ دیا اس لیے کہ میں کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کو اس کا یہ کام اتنا پسند آیا کہ وہ اصفہان چھوڑ کے نجف گیا۔ نجف میں وہاں پہ پہلی صف میں بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا، کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا۔ قبر بنی کسی ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین کی، لیکن جب تیار ہو گئی قبر تو علی گندابی نے آ کے دیکھی کہ مولا کے حرم میں ایک قبر بنی ہے، تو حسرت سے دیکھا اور چلا گیا نماز کی طرف۔ جب چلا گیا تو جنہوں نے جنازہ پڑھانا تھا کچھ دیر کے بعد ان کو خبر آ گئی کہ جی وہ عالم دین جو ہیں وہ بچ گئے ہیں، ان کو سکتہ ہوا تھا، سکتہ مغزی، موت نہیں آئی تھی، لہذا اب کیا حکم ہے قبر بند کر؟ فرمایا نا، قبر کھلی رہے۔ یہ کسی حکمت کے تحت اسی رات عشاء کی نماز جب علی گندابی نے پڑھی، پیشانی سجدے میں رکھی، کافی دیر گزر گئی کہ انہوں نے پیشانی نہ اٹھائی، کافی دیر گزر گئی پیشانی نہ اٹھائی، تو کسی نے کہا کہ آقا علی گندابی سو تو نہیں گئے؟ کہا شانہ ہلاؤ۔ شانہ ہلایا تو علی گندابی پہنچ چکے تھے مولا کے پاس۔ فرمایا یہ قبر اس کے لیے کھدوائی گئی ہے، یہ قبر ان کے لیے۔ اس طرح خریدار ہیں حسین ابن علی، ایسے لوگوں کے خریدار ہیں جن کے اندر شجاعت ہے، جن کے اندر بہادری ہے،
جو فیصلہ سوچتے ہیں کرتے ہیں، جس کو حق سمجھتے ہیں اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ حسین علیہ السلام نے نہیں دیکھا کہ میرے سامنے اتنی بڑی اسٹیٹ ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے، جس کو حق سمجھا اس کے اوپر ڈٹ گئے، اور پھر کیا ہوا؟ پھر ایک ایسا مکتب قائم کیا کہ تا قیام قیامت ہر غیرت مند بہادر کے لیے اسوہ اور رول ماڈل بن گیا۔ لبیک یا حسین، 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 کچھ دیے امام زمانہ بلند تر صلوات۔ بہرحال تاریخیں تیزی سے گزر رہی ہیں، میرا فرض ہے کہ کم از کم میں ان ایام میں کہ جو مخصوص ہیں امام حسین علیہ السلام سے، چند ایک نکات تو میں سیرت امام حسین کے بہرحال آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ کتاب خصائص الحسینیہ، آیت اللہ حاج شیخ جعفر شوشتری نے اس کو تالیف فرمایا تھا۔ تو خصائص الحسینیہ میں حسین علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں جو لکھا ہے وہ یہ کہ حسین دنیا میں آ کے عبادت فقط نہیں کی میرے مولا نے۔ شیخ جعفر شوشتری لکھتے ہیں حسین علیہ السلام شکم مادر میں عبادت الہی انجام دیا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے سنا کہ میرا فرزند تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ بابا سے کہا بابا جان یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے حسین یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا فاطمہ کیا کہتا ہے آپ کو؟ بی بی نے کہا بابا جان بعض دفعہ کہتا ہے انا الغریب، انا المظلوم، انا العطشان، میں پیاسا ہوں، میں غریب ہوں، میں مظلوم ہوں۔ بابا جان جب یہ باتیں کرتے ہیں اس طرح کی اس وقت مجھے رونا آ جاتا ہے، گریہ آ جاتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا زہرا آپ کا یہ حسین تمام انبیاء کی محنت کو بچانے والا ہے، یہ عام نہیں، تمام انبیاء کی محنت کو بچانے والا ہے۔ لہٰذا شکم مادر میں عبادت الہی انجام دیتے تھے۔ سید الساجدین سے پوچھا گیا آقا، زین العابدین امام سجاد سے پوچھا گیا آقا آپ کے بابا بزرگوار کی اولادیں کم کیوں ہیں، بچے کم کیوں ہیں، جبکہ دیگر سادات کی آپ دیکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے تقریباً 18 بیٹے اور 17 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ کثیر الاولاد ہیں۔ ایما ہمارے بعض امام بہت کثیر الاولاد ہیں۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا آقا آپ کے بابا کی اولادیں کم کیوں ہیں؟ تو فرمایا کہ میرے بابا کو عبادت الہی سے فرصت ہی کم ملتی تھی کہ وہ اولاد زیادہ پیدا کریں۔ فرمایا میرے بابا دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، عبادت الہی سے فرصت ہی کم ملتی تھی، رات کے قائم تھے دن کے صائم تھے۔ حسین ابن علی اس قدر عبادت، آپ کو معلوم ہے جنگ 9 کو ختم ہو جانی تھی، جنگ کربلا 9 محرم کو ختم ہو جانی تھی۔ فرمایا عباس جا کے ابن سعد عمر ابن سعد سے کہہ دو کہ میں حسین ابن علی کو عبادت الہی سے عشق ہے، میں چاہتا ہوں آج رات دل بھر کی عبادت کو الوداع کر لوں، آج رات میں چاہتا ہوں کہ عبادت کو دل بھر کے الوداع کر لوں۔ یہ عبادت کے لیے رات مانگی تھی، 10ویں کی رات میرے مولا نے عبادت کے لیے مانگی تھی۔ ہم یہاں میں پہلے بھی متعدد مرتبہ عرض کر چکا ہوں، بار بار کہنے سے بات دماغ میں اور دل میں جگہ بناتی ہے، ہم یہاں 2 کو 4 کرنے نہیں آئے، 4 کو 8 کرنے نہیں آئے۔ ٹھیک ہے یہ وسائل دنیا ہونے چاہیے، لیکن اصل میں جو ہم کرنے آئے ہیں وہ یہ ہے جو امام حسین ہمیں بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے جو حسین ابن علی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ کرنے آئے ہو۔ ان قریب جیسے ہم سے پہلے والے یہاں سے چلیں گے ہم بھی چلے جائیں گے۔ خدا آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، طول عمر و برکت عطا فرمائے، لیکن دیکھیے گا اگلے 10 سالوں تک کتنا مجمع، کتنے لوگ جو اس وقت مجمع میں ہیں یہاں پہ ان مجالس میں ہوں گے، اگلے 10 سالوں تک کتنے لوگ جو ہیں وہ جو جیسے ہمارے سابقین عزادار چلے گئے، مومنین چلے گئے، ہم بھی جا کے اپنے اس ابدی گھر میں جا کے سو جائیں گے، اس گھر میں چلے جائیں گے۔ لہٰذا ہم یہاں پہ جو کرنے آئے ہیں وہ کرنا چاہیے، اور جو کرنا ہے وہ حسین ابن علی نے بتا دیا ہے، فقط لفظوں سے نہیں عمل کے ساتھ بتا دیا ہے۔ تو میرے مولا
عبادت الہی کے اوپر بہت عشق تھا مولا کو عبادت الہی کا. مولا دوسروں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. امام حسین علیہ السلام حد درجہ لوگوں کا خیال رکھتے تھے. کسی کی رتی برابر محنت حسین اپنے ذمے میں نہیں لیتے تھے کہ کسی کا کوئی حق ہو اور حسین کی گردن پہ باقی رہ جائے. کہنے والا کہہ نہیں سکتا، سننے والا سن نہیں سکتا. ایک شخص تھا، اس نے مولا حسین علیہ السلام کے بچے کو سورہ الحمد پڑھائی. سورہ الحمد پڑھائی اور بچے نے جا کے جیسے ہی بابا کو سورہ الحمد سنائی، مولا حسین اتنے خوش ہوئے 1000 سونے کے سکے اٹھائے اور صرف الحمد پڑھانے والے کو لا کر دے دیے. 1000 سونے کے سکے اٹھائے اور الحمد پڑھانے والے کو لا کر میرے مولا نے دے دیے کہ ان کا نام تھا عبد الرحمن سلمی. انہوں نے کہا آقا میں نے صرف الحمد پڑھائی ہے اور آپ نے اتنا کچھ. مولا نے فرمایا کہ کسی کو کیا خبر کہ آپ نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے اور اس کو کیا سکھا دیا ہے. یہ تیری محنت کی قیمت نہیں اور نہ ہی ہو سکتی ہے. جو کچھ تو نے کیا ہے اس کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. بس یہ ادنا سا ہدیہ میری طرف سے قبول کر لیں. حسین ابن علی فرماتی یہ 1000 سکے سونے کے دے کے سورہ الحمد پڑھانے والے کو 1000 سکے سونے کے دے کے فرما رہی ہیں ادنا سا ہدیہ میری طرف سے قبول کر لیں. ہمارے زمانے میں ٹیوشن پڑھانے والا جو ہوگا، فزکس پڑھا رہا ہے، کیمسٹری پڑھا رہا ہے، منہ مانگے دام دیے جائیں گے. اس کے ساتھ پتہ نہیں 1000 اس کے جو ہے وہ احترام کیے جائیں گے کہ یہ میرے بچے کو جو ہے فزکس پڑھا رہا ہے، سائنس سبجیکٹ پڑھا رہا ہے، ارتھ سائنسز پڑھا رہا ہے. اور قرآن پڑھانے والے کو جو ہے کیا کیا جاتا ہے؟ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. قرآن مجید پڑھانے والے کی جو اہمیت جو اس کو دی جاتی ہے. مومنین یہ جتنا ہمارے ہاں کہتے ہیں آپ سب جانتے ہیں، آپ سے ہی سنیے یہ باتیں، جتنا گڑ اتنا میٹھا. جتنا ہم دین کو اہمیت دیں گے اتنا ہی دین ہماری مشکل کشائی کرے گا اور ہمارے معاشرے کو جنت بنائے گا. جتنی ہم دین کو اہمیت دیں گے اتنا دین ہمارے ساتھ جو ہے وہ کرے گا. کہ فزکس کیمسٹری اور بیالوجی پڑھانے والا جو ہے وہ ہیرو ہے اور قرآن مجید پڑھانے والا جو ہے وہ تو عام آدمی ہے. حسین ابن علی کی سیرت میں یہ ہے کہ الحمد پڑھانے والے کو 1000 سونے کے سکے دیے. حسین ابن علی کی سیرت میں یہ بھی لکھا ہے کہ مولا کسی کو بھی شرمسار نہیں کرتے تھے، حتیٰ اس کی غلطی کے باوجود بھی کبھی بھی مولا شرمسار نہیں کرتے تھے کہ مثلاً جو ہے اس کی غلطی جا کے اس کو بتائیں. بوڑھا آدمی تھا، صحابی رسول تھا، تو وضو کر رہا تھا. مولا نے دیکھا کہ وضو غلط کر رہا ہے. امام حسین ابن علی چھوٹے سے تھے، بچے تھے، اور وہ بوڑھا صحابی تھا. تو مولا نے دیکھا کہ یہ بندہ وضو غلط کر رہا ہے اور مولا چاہتے تھے کہ اس کا وضو صحیح کروائیں. لیکن اگر جا کے ڈائریکٹ کہہ دیں کہ بندہ خدا میرے نانا مصطفیٰ کے صحابی، آپ کی اتنی عمر ہو گئی، بال سفید ہو گئے، ابھی تک آپ کو وضو سیدھا نہیں ہوا، تو یہ کہ جو ہے وضو ایسے نہیں ہے، ایسے ہے جیسے میں بتا رہا ہوں. وہ بیچارہ اپنی ذات میں انسلٹ فیل کرتا، توہین محسوس کرتا کہ میری کیا زندگی ہے کہ چھوٹا سا بچہ آ کے مجھے. ان کی نظر میں تو بچے ہیں، یہ تو خدا کو پتہ ہے ان کا کیا مقام ہے، مصطفیٰ کو پتہ ہے کیا مقام ہے. وہ تو ان کو عام آدمی سمجھتے ہیں کہ جیسے نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں، جیسے عام لوگوں کے نواسے ہوتے ہیں، رسول اللہ کے بھی یہ نواسے ہیں. فوراً اٹھے اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کے پاس گئے. امام حسین حسن مجتبیٰ کے پاس گئے، جا کے کہا بھیا وہ بزرگ صحابی دیکھ رہے ہیں؟ کہا ہاں حسین. کہا یہ وضو غلط کر رہے تھے. کہا کیا کریں؟ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی چلتے ہیں، ہم چل کے اسے کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے سامنے دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، ہم میں سے آپ دیکھیں کہ کس کا وضو صحیح ہے اور کس کا وضو غلط ہے، اور جس کا وضو غلط ہو آپ اس کی کریکشن کر دیں. تو جب ہم دونوں سیم وضو کریں گے تو وہ خود بخود سمجھ جائے گا کہ اس کا وضو اپنا غلط ہے. امام مجتبیٰ کو بڑا پسند آیا مشورہ. حسنین شریفین گئے اور جا کے کہا کہ اے ہمارے نانا کے محترم و مقدس صحابی، کیا آپ ایک ہمارے اوپر احسان کریں گے؟ کہا کیا احسان؟ میرے بچوں، میرے شہزادوں، میں آپ پہ کیا احسان کر سکتا ہوں؟ کہا ہم دونوں بھائی آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں اور آپ ہمارے دیکھیں کہ ہم میں سے ہمارا کون سا بھائی جو ہے وضو صحیح کرتا ہے، کون سا غلط کرتا ہے. کہا بسم اللہ شروع کریں. پہلے امام مجتبیٰ نے وضو کیا،
این اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام نے بعد میں وضو کیا. جب دونوں بھائیوں نے سیم وضو کیا تو یہ بندہ خدا متوجہ ہو گیا، متوجہ ہوا، آگے بڑھا، بچوں کو پیار کیا، سینے سے لگایا، کہا اے فرزندان پیغمبر، وضو آپ کا غلط نہیں، وضو میرا غلط تھا، لیکن میں قربان جاؤں اس سمجھانے کے طریقے پہ جو آپ نے جس طریقے کے ساتھ آپ نے میری اصلاح کی ہے، میں اس طریقے پہ قربان ہو جاؤں. یہ کام واقعاً اولاد مصطفیٰ کر سکتے ہیں، یہ کام واقعاً فرزندان رسول کر سکتے ہیں. عام آدمی کی طاقت نہیں کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ آ کے کسی کی اصلاح. صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں جو باہر گیٹ میں بیٹھتے ہیں مومن، ویسے ادھر بھی جگہ ہے، صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، حضرت حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. حسین ادب کا بہت لحاظ رکھتے تھے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ جب تک امام مجتبیٰ زندہ رہے ہیں ہمیں ایک حدیث بھی شاید امام حسین سے نہیں ملتی ہے. کئی لوگوں نے آ کے امام حسین علیہ السلام سے امام مجتبیٰ کی زندگی میں یہ کہا کہ وہ جو گرم جوشیلے مومن ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ یعنی انہی مومنین نے، انہی شیعوں نے امام حسن کے نیچے سے جا کے مسلح کھینچ لیا تھا. کہ سلیمان ابن سرد خزائی کہ جس نے بعد میں کربلا کے بعد قیام کیا، قیام تبابون، یہی وہ شخص تھا جس نے جا کے مولا سے کہا امام حسن سے کہ السلام علیکہ یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے حسن آپ پر میرا سلام ہو. امام نے فرمایا میں نے کیسے مومنوں کو ذلیل کیا؟ کہا جس بندے سے ساری زندگی تیرا باپ جنگ کرتا رہا ہے تو نے جا کے اسے صلح کر لی، یہ ذلیل کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کاش تجھے پتہ چل جائے کہ میری صلح کے پردے میں کیا راز ہے، کاش تجھے پتہ چل جائے میں نے صلح کے پردے میں کیا شکست دی ہے باطل کو، تو تا قیام قیامت میرا شکریہ ادا کرتا. لیکن کیا کروں، تجھے سمجھ ہی نہیں ہے اس بات کی کہ میں نے صلح کے پردے میں کیا ان کو کر دیا ہے. یہ لوگ جو تھے یہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ دیکھیں آپ کے بھائی نے وہ کام کر دیا کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیا آپ علی ابن ابی طالب کے بیٹے نہیں؟ آپ کھڑے ہو جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. مولانا نے فرمایا ابن عباس کیا چاہتے ہو میں علی ایک لمحہ بھر کے لیے باطل پہ صبر کر لوں؟ کیا چاہتے ہو کہ میں علی ایک لمحہ بھر کے لیے باطل پہ صبر کر لوں؟ مومنین یہ وہ مقام تھا کہ جس کی وجہ سے امیر المومنین علی علیہ السلام کو شہید کر. وہ جارج جردوق عیسائی اپنی کتاب صوت العدالت الانسانیہ میں لکھتے ہیں علی علیہ السلام کو شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا. شدت. تو امام حسین علیہ السلام بہت مؤدب تھے، بہت مؤدب تھے. سوالی آیا خلیفہ سیوم کے پاس، اس نے آ کے کہا کہ جناب خلیفہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں، تنگ دست ہوں، تو آپ خلافت پیغمبر کے اوپر مسند خلافت پہ بیٹھے ہیں تو میری مدد کر دیجئے. خلیفہ نے 1 درہم دیا. میں نے کل عرض کیا تھا درہم ہوتا ہے چاندی کا سکہ. وہ کبھی درہم کو دیکھے، کبھی خلیفہ کو دیکھے، کبھی درہم کو دیکھے، چپ کر کے بعد دربار خلافت سے نکل گئے. جیسے ہی باہر نکلا تو سامنے 3 جوان کھڑے تھے. ایک امام مجتبیٰ تھے، ایک امام حسین علیہ السلام تھے، اور ایک عبداللہ جعفر تھے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر. تو اس نے دیکھا کہ یہ جو جوان ہیں نورانی چہروں کے مالک ہیں اور باوقار شخصیتیں ہیں، تو یہ یقیناً بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں. نزدیک آیا، آ کے سلام کیا اور کہا اے بنی ہاشم کے جوانوں، میں غریب ہوں، تنگ دست ہوں اور میری مدد کیجیے. امام مجتبیٰ دونوں عبداللہ جعفر اور امام حسین خاموش رہے. امام مجتبیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں مدد 3 شرطوں میں سے کسی ایک، آپ کی گردن پہ کوئی قرضہ ہے، دین ہے، وہ آپ نے ادا کرنا ہے تو آپ کی مدد ہو سکتی. آپ اتنے فقیر ہیں، تنگ دست ہیں کہ آپ کے گھر میں کھانا نہیں ہے، تب آپ کی مدد ہو سکتی ہے. آپ مقروض ہیں. تو اس طرح سے 3 شرطیں اس نے کہا آقا میرے اوپر 2 شرطیں ثابت آتی ہیں. میں مسافر نہیں ہوں، مقروض بھی ہوں اور گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں. امام حسن مجتبیٰ نے 500 دینار عطا کیے. دینار یعنی سونے کا سکہ، 500 دینار. اچھا بعض گداگر جو ہوتے ہیں واقعاً وہ بڑے ان کے اندر ہوس ہوتی ہے گدائی کرنے کی.
جب امام مجتبی سے یہ سارا کچھ لے لیا، ادھر سے 1 درہم ملا تھا، ادھر سے 500 دینار ملے۔ اب امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ، آپ مجھے کچھ نہیں دیں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے 1 دینار کم 499 دینار دیے، اس لیے کہ میں بھائی کے برابر نہیں ہونا چاہتا، چونکہ میں چھوٹا ہوں، میں نیچے رہوں گا، میرا مقام جو ہے اپنے بھائی کے برابر نہیں۔ عطا کرنے میں بھی اتنا لحاظ رکھ رہے ہیں، عطا میں بھی اتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ تو عبداللہ جعفر کی طرف اس نے دیکھا، اس نے امام حسین سے بھی 1 دینار کم دیا۔ جب اتنا مال اس کو مل گیا تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے واللہ اعلم حیث یجعل رسالہ، خدا ہی جانتا ہے کہ رسالت کس خاندان میں اس نے رکھی ہے۔ بالکل اس نے صحیح رکھی ہے رسالت اس خاندان میں، یہی خاندان حقدار ہے کہ اس کو رسول بنایا جائے، اس کو ولی بنایا جائے، اس کو زمین پہ اپنا نائب اور جانشین بنایا جائے۔ عظمت محمد و علی محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی لہٰذا امام حسین علیہ السلام حد درجہ مؤدب تھے، اور امام حسین علیہ السلام کسی کو مصیبت میں دیکھ کر تحمل نہیں کرتے تھے۔ ایک شخص ہے اسامہ بن زید، وہ بیمار تھا اور اس کی گردن پہ حد درجہ قرض تھا۔ بیماری کے عالم میں آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہا رہا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کا گزر ہوا، مولا نے فرمایا اسامہ رو کیوں رہے ہو؟ مگر موت حق کا رستہ نہیں ہے، مگر مومن کے لیے موت بشارت نہیں ہے، اس قید خانے سے آزادی کا نام نہیں ہے، کہ اقبال بھی فرماتے ہیں کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے، کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کبھی بیمار ہیں، کبھی رزق کی تنگی ہے، کبھی رشتہ داروں کی پریشانیاں ہیں، کبھی کوئی مصیبت، کبھی کوئی مشکل، کہ لیکن یہاں سے جب جائیں گے ادھر کوئی مشکل ہی نہیں ہے مومن کے لیے، ادھر کن فیکون، ادھر ارادہ کریں گے ادھر مل جائے گا، یعنی ادھر۔ تو مولانا نے فرمایا کہ پریشان لگتے ہو، عرض کی آقا گردن پہ کچھ قرض ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ قرض لے کے دنیا سے جاؤں۔ مولانا نے فرمایا پھر پریشان کیوں ہو، کتنا قرض ہے؟ کہا آقا اتنا قرض ہے۔ مولا گھر گئے، سارا کا سارا قرض کا جو تھا وہ پیسہ اپنے گھر سے اٹھا کے لے آئے، اسامہ بن زید کو دیا، فرمایا یہ قرض ادا کر، اور ایسے جیسے نہ تو نے کسی سے قرض لیا ہے نہ تجھے کسی نے قرض دیا، یہ تیرا اپنا مال ہے، اس سے قرض ادا کر دے۔ حسین ایسے تھے، حسین ایسے تھے کہ جب میرے مولا کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ لباس جو پھٹا ہوا لباس پہن کر آئے تھے وہ بھی ظالمین نے آ کے لوٹ لیا تھا۔ کسی دن دیکھا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کے جسم پر پینے پڑے ہوئے ہیں، پشت پر کچھ داغ ہے، کہ جیسے آدمی کا گوشت جم جاتا ہے داغ بن جاتی، داغ ہے مولا کے وجود پر۔ جب سید الساجدین سے پوچھا گیا کہ آقا یہ آپ کے بابا کے جسم اطہر پر یہ داغ کیوں تھے، کس چیز کے داغ تھے؟ فرمایا رات کے وقت جو یتیموں اور مسکینوں کی مدد کے لیے صدقات اٹھا کے لے جاتے تھے وہ کسی اور کی گردن پہ اور جسم پہ نہیں، اپنے جسم پہ اٹھا کر لے جاتے تھے۔ سالوں وہ صدقات دیتے دیتے میرے بابا کے جسم پہ داغ پڑ گئے تھے، میرے بابا کے جسم پہ داغ پڑ گئے تھے۔ عزاداران حسین، حسین علیہ السلام نے خدا کے دین کی ترویج کے لیے، عظمت و سربلندی کے لیے اپنا کچھ نہیں بچایا۔ جو کچھ حسین کے پاس تھا ساری کی ساری کائنات حسین نے قربان کر دی، ساری کی ساری کائنات قربان کر دی، کہ وقت آخر جب خیمے میں آئے تو زینب کبریٰ نے فرمایا حسین حسین ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا زینب اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کے ساتھ خدا ہے اس کو کس چیز کی کمی ہے، میں آپ کو خدا کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بہرحال بڑا مشکل وقت تھا یہ وداع،
جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک عالم دین سے کہا کہ آپ میرے بیٹے کی ساری مصیبتیں پڑھتے ہیں، آج ذرا میرے بیٹے کا وہ منظر پڑھیں جب بہن سے ودا کر رہے تھے، جب زینب سے ودا کر رہے تھے، وہ منظر پڑھیں۔ تو ذاکر کہتا ہے جیسے ہی میں نے پڑھا اتنا گریہ ہوا گویا جناب زہرا خود اس مجمع میں بیٹھ کر گریہ فرما رہی تھی۔ علی ابن داب الخزائی کہتے ہیں کہ میں علی ابن موسیٰ رضا کے سامنے مجلس پڑھ رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ مولا اپنے چہرے پہ ماتم کرنے لگ گئے اور فرما رہے ہیں کہ علی ابن داب الخزائی یہ مصرع پھر پڑھ، کہ اس مصرے کا معنی یہ تھا کہ اے فاطمہ آپ کیسے برداشت کر گئی وہ منظر کہ جب دو دریاؤں کے درمیان آپ کا حسین تشنا شہید ہو گئے۔ امام رضا نے فرمایا علی دوبارہ پڑھو، انہوں نے دوبارہ پڑھا، پھر دوبارہ پڑھو، پھر دوبارہ، دیکھتے ہی دیکھتے میرے مولا منہ پہ ماتم کرنے لگ گئے۔ علی ابن داب الخزائی نے کسی طرح سے مصائب ختم کیے، ممبر سے اترے، سوال کیا آقا مجلس تو میں پہلے بھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، مصائب تو میں آج کوئی خاص مصائب پڑھے تھے کہ آپ منہ پہ ماتم کر رہے تھے؟ امام نے فرمایا علی ابن داب الخزائی میں منہ پہ ماتم کیوں نہ کرتا جبکہ میری جدہ زہرا ماتم کر رہی تھی آپ کی مجلس سن کے، میری جدہ زہرا آپ کی مجلس سن کے ماتم کر رہی تھی۔ بڑا مشکل وقت تھا جب حسین ابن علی نے آخری ودا کیا کہ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا حسین وقت آخر سجاد کو الوداع کرتے جاؤ۔ آگے آگے زینب تھی، پیچھے پیچھے حسین تھے، تو وہاں پہ آئی جہاں بیمار بیٹا غش کے عالم میں تھا، کہا سید سجاد غش سے آنکھیں کھولو کہ بابا وقت آخر ملنے آئے ہیں۔ تو چونکہ جب امام سجاد کو غش آئی تھی، امام سجاد نے دیکھا تھا خیمے میں عباس بھی تھے، اکبر بھی تھے، اون و محمد بھی تھے، لیکن اب جب دیکھا تو خیام خالی تھے اور حسین ابن علی کا جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں زخم نہ لگا ہوا۔ کہا ماں مجھے ایک تلوار دے اور ایک عصا دے۔ بی بی نے فرمایا کہ سجاد عصا کو کیا کرتے ہو، تلوار کو کیا کرتے ہو؟ کہا کہ عصا کے ساتھ بیماری سے سنبھلا نہیں جا رہا، سہارا لوں گا، تلوار کے ساتھ بابا کے دشمنوں سے مقابلہ کروں گا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا سجاد کربلا کے میدان میں جنگ کر کے شہید ہو جانا آسان ہے، شام اور کوفہ کے بازاروں میں پھوپھیوں کے ساتھ جانا مشکل ہے۔ آپ کے لیے مشکل جہاد اللہ نے رکھا ہے، سجاد آپ کا جہاد ہم سے زیادہ مشکل ہے۔ بس عزاداران حسین یہ سارے منزل اور منظر آپ نے دیکھے اور سنے۔ وہ وقت آیا کہ جب دشمن سمجھ چکے تھے کہ حسین علیہ السلام کا خزانہ خالی ہو گیا ہے۔ جب عباس کا کہ کٹے ہوئے بازو بھی حسین نے اٹھا لیے ایک روایت کے مطابق، تو دشمن سمجھ رہا تھا کہ اب حسین کا خزانہ خالی ہو گیا ہے، اب دینے کے لیے حسین کے پاس کچھ نہیں رہ گیا، کہ میرے مولا نے دیکھ لیا ایک گوہر آبدار کو رباب کی آغوش میں، جناب رباب کی آغوش میں ایک گوہر آبدار کو دیکھا، لینے نہیں آئے۔ روایت کہتی ہے وہیں پہ کھڑے ہو کے کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ایک مرتبہ خیمے میں کوہرام بپا ہوا، بیبیاں رونے لگی، حسین در خیمہ پہ آئے، فرمایا بیبیو کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ نے رونا نہیں ہے، گریہ نہیں کرنا؟ زینب کبریٰ آگے بڑھی، کہا حسین ہم تو آپ کی اتنی غربت زدہ آوازیں یہ سن کر بھی، استغاثے سن کر بھی خاموش بیٹھی تھیں، لیکن جیسے ہی آپ نے یہ غربت کا استغاثہ بلند کیا ہے اصغر جھولے میں آرام نہیں کر رہا، اصغر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے، اصغر آرام نہیں کر رہا۔ فرمایا ہاں زینب یہ میرے آخری صداقت کی آخری گواہی دینے والا میرا مجاہد سپاہی ہے، لاؤ میرے اصغر کو میرے قریب لے آؤ۔ بعض ہمارے بزرگ علماء یہ پڑھتے تھے کہ جب جناب اصغر کو لایا گیا اور مولا کے ہاتھوں پہ دیا گیا، ایک مرتبہ جناب رباب آگے بڑھی اور آ کر کہا حسین اصغر کو لے جائیں میدان میں، لیکن تھوڑی دیر اجازت دیں،
ہر ماں نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے بھیجا ہے. میں بھی اپنے بیٹے کی تیاری کروا دوں. اجرکم اللہ. ایک کونے میں لے کے گئی, نیا کرتا پہنایا, بالوں میں ہاتھوں سے کنگھی کی اور کہا بیٹا بیٹا اگرچہ آپ کا سن چھوٹا ہے لیکن یاد رکھنا اصغر, آپ بیگانی کف کی ماں کے بیٹے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاد میں کمی آ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے بابا کو کوئی تیر آ کے لگے. اصغر ایسی قربانی پیش کرنا کہ قیامت تلک آپ کی قربانی تاریخ میں یاد رہ جائے. بس عزاداران حسین, حسین علیہ السلام نے اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا, اوپر ابا کا دامن کروا لیا, میدان کی طرف بڑھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میدان کی طرف بڑھے. فوج اشقیاء میں ایک ہلچل مچی. کوئی کہتا ہے کہ اب حسین کے پاس لڑنے والا مجاہد تو رہ کوئی نہیں گیا, یہ حسین قرآن مجید اٹھا کے لا رہے ہیں کہ ہمیں آ کر قرآن میلہ کرتے ہیں, قرآن اٹھا کے لا رہے ہیں. کسی نے کہا نہیں, تبرکات انبیاء میں سے کوئی شے لا رہے ہیں. جیسے ہی حسین فوج اشقیاء کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے, ابا کا دامن ہٹایا. دیکھنے والوں نے دیکھا یہ قرآن صامت نہ تھا, ناطق کے قرآن کا ایک پارا تھا جو حسین کے ہاتھوں پہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا, پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا. میرے مولا نے فرمایا, او یزید کے لشکر والو, اگر تمہاری نظر میں مجرم ہوں تو میں ہوں, میرے 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے؟ آؤ 2 بوند پانی کے اس کو دے دو, اصغر کی جان بچ جائے گی. 2 گھونٹ پانی کے دے دو. لیکن کسی نے پانی نہ دیا. حسین دیکھتے رہے. اللہ اکبر. کسی نے پانی نہ دیا. حسین ابن علی دیکھتے رہے. میرے مولا کو خیال آیا کہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ پانی لے کر آئیں تو میں ان سے لے کر چھین کر پانی پی لوں گا. مولا نے فرمایا, اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم پانی لے آؤ اور میں تم سے پانی لے کر چھین کر پی لوں گا تو یہ لو, میں اصغر کو کربلا کی تپتی بھگول پہ سلا دیتا ہوں اور خود پیچھے ہٹ جاتا ہوں. میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں, آؤ تپتی ہوئی ریت پہ آ کے میرے بچے کو خود ہی پانی پلا دو. یہ کہہ کر بچے کو ریت پہ سلایا, خود پیچھے ہٹ گئے. لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا, کسی میں ترس نہ آیا. ہاں, فوج اشقیاء میں ایک ہلچل مچی. کسی نے کہا ابن سعد حسین کے بیٹے کو پانی دے, حسین کے بیٹے کو پانی دے. ابن سعد دوڑتا ہوا ہرمل کے پاس آیا. کہا ہرمل, دیکھ نہیں رہے میری فوج میں بغاوت ہو رہی ہے, دیکھ نہیں رہے اس بچے نے میری فوج میں بغاوت بپا کر دی ہے, کیا کروں؟ کہا بچے کو پانی پلا. کہا کیسا پانی پلاؤں؟ کہا ایسا پانی پلا کہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں رقم ہو جائے. بس عزاداران حسین, جب حسین کو یقین ہو گیا کہ یہ پانی پلانے والے نہیں ہیں, حسین دوبارہ آئے, بچے کو اٹھایا. کہا اصغر جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کیا, اب خود ہی میرے نانا کی امت سے پانی مانگ لیجئے. عزادارو, ایک مرتبہ بچے نے اپنی ننھی سی گردن, ننھا سا چہرہ ظالموں کی طرف, فوج اشقیاء کی طرف پھیرا اور کچھ نہیں کر سکتے تھے. جیسے مچھلی پانی سے باہر اپنا منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے, منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے, اصغر نے اپنا منہ کھولا پھر بند کیا, خشک لبوں پر اپنی زبان پھیری. اس منظر سے فوج اشقیاء میں ہلچل مچی. عزادارو, ہرمل نے جو تیر مارا, روایت بتاتی ہے تیر عموماً حیوانوں کو مارا جاتا ہے, 3 پھلا تیر. روایت بتاتی ہے کہ تیر کے ساتھ علی اصغر ذبح ہو گئے. تیر ذبح نہیں کرتا, تیر فقط سوراخ کرتا جسم کو, لیکن تیر کے ساتھ اصغر ذبح ہوئے. حسین علیہ السلام نے اصغر کا خون اپنے ہاتھ میں لیا. کتنا خون تھا بچے کا جو گردن سے بہا, ایک چلو میں لے لیا, ایک چلو میں وہ خون پورا آ گیا. عزاداران حسین, حسین علیہ السلام نے وہ خون اپنی ریش پر مل کر کہا, خدایا قیامت کے دن اس حالت میں آپ کی بارگاہ میں آؤں گا. عجیب جنازہ تھا علی اصغر کا. جتنے جنازے اٹھائے ہیں حسین ابن علی, کسی جنازے کو اٹھانے کے بعد اس قدر مضطرب نہیں ہوئے.
اصغر کا جنازہ اٹھا کر مضطرب ہو گئے، 7 دفعہ خیموں کی طرف بڑھے، 7 دفعہ پیچھے ہٹے، فرما رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ عزادارو بالآخر در خیمہ پہ آئے، آ کے کہا رباب میں آپ کی اصغر کو پانی پلا لایا ہوں۔ ایک دم آنکھ سے پہلے 4 سالہ معصومہ آ گئی، بابا کا دامن پکڑا، کہا بابا معلوم تھا بیٹے بیٹیوں سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، آپ نے اصغر کو پانی پلایا، میری پیاس کا خیال نہ رکھا۔ حسین کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، ایک دفعہ ابا کا دامن ہٹایا، بچی کی کٹے ہوئے گلے پہ نظر پڑی، سکینہ غش کھا کر گر گئی۔ ماں آئی، بیٹے کو دیکھ کے ایک جملہ کہا اصغر اب مثلوں کا ینہر، بیٹا آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے، نہر تو عموماً اونٹوں کو کیا جاتا ہے میرے لال، کیا آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔ تجھ پہ ہو قربان علی اصغر، علی اصغر، دیتی میں کفن تجھ کو رضا سر پہ جو ہوتی، دیتی میں کفن تجھ کو رضا سر پہ جو ہوتی، مل جاتا جو پانی